السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین السامعین، آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم اور مجرب وظیفہ اور بہت بڑا عمل آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر بندہ ٹینشنوں کا شکار ہے، پریشانیوں سے، غم اور رنج سے ہر بندہ دکھی اور درد اور کرب میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں اور اللہ پاک کی یاد میں سکون اور راحت اور خوشحالی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک روایت کے مطابق اسی کلمے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام بڑے سے بڑے غم اور پریشانی کے وقت یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے ایمان میں اتنا پاور یا اتنی پرواز اور سوز و گداز اور درد نہیں ہے جتنا انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کربلا یا صحابہ اور اہل بیت کے ایمان میں طاقت اور پرواز ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ بابرکت کلمات میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں نے جس بندے کو بھی بتائے ہیں تو اس کو مقدمے سے بھی اللہ پاک نے بری فرمایا۔ بڑے سے بڑے سرکش مخالف اور دشمن کو اللہ پاک نے مغلوب کر دیا، اور زورور اور طاقتور پہلوان کو اللہ پاک نے زیر کر دیا، اور بڑے نام و نہاد اپنے زمانے کے مایاناز جتنے بھی بڑے بڑے فل پاور کہلوانے والے لوگ تھے، ان کو اللہ پاک نے انہی کلمات کے بدولت کمزور سے کمزور، ضعیف سے ضعیف ترین بندے کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو آپ کا کوئی بندہ برادری کا ہو، چاہے اغیار ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، یا آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق دار آپ کے اوپر سرکشی یا کسی بھی قسم کی زوراوری کرے اور آپ سے مخالفت اور تنقید برائے تنقید، آپ کی زندگی یا جان مال عزت آبرو کا دشمن ہو، تو اس کا نام اپنے دل میں استحضار کے ساتھ تصور کر کے آپ انہی کلمات کا ورد کرتے ہوئے اللہ میاں سے دل کی تار ملا کر التجا کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ بڑا دکھی تھا، اس کے اوپر بلا وجہ اپنی بیگم نے مقدمہ کیا ہوا تھا خلا کا، یعنی طلاق کا استغاثہ کیا ہوا تھا، اور اس بندے کا صرف یہی قصور تھا کہ پہلے وہ 85,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا، سینئر کلرک تھا کسی محکمے میں۔ اچانک اس کی نوکری گئی، اور اس کی بنیاد پر جو اس کی بیگم کی نوکری لگی تھی اس کو اللہ پاک نے کوئی گریڈ دے دیا، اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بھی اوپر چلی گئی۔ یہ میرے رب کے کرشمے ہیں، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو گرائے، جس کو اوپر کرے، جس کو بلندی دے، جس کو پستی دے۔ لیکن میرے دوستوں، میں ہماری محنت کا میدان دنیا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ناکامی اور کامیابی کہیں، لیکن اس گھٹیا ذہنیت کی عورت نے اس کے اوپر مقدمہ بول دیا، استغاثہ کر دیا کہ مجھے طلاق دے بلا وجہ۔ اب اس آدمی کا دل جلے، ہر ذکر اذکار، نوافل، اشراق اوابین، چاش، تہجد اور قسم کے اوراد۔ میں نے اس کو کہا بھائی جان، آپ چھوٹے سے مختصر کلمات پڑھا کریں، انہی کی بدولت اللہ پاک اس کے دل میں ایسا رحم ڈال دے گا کہ وہ اس کیس سے دستبردار ہو جائے گی، یا یہ عورت یہاں پر ناکام ہو جائے گی، اور تمہیں اللہ پاک کامیابی اور سرخروئی عطا فرما دیں گے۔ آپ کے سامنے عورت کا مشن ناکام ہو جائے گا اور یہ ذلیل و رسوا ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ عورت نے اس کیس میں شکست کھائی۔ وہ کلمات یہ ہیں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ 11 بار ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر، یعنی پوری نماز پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آپ 11 دفعہ پڑھا کریں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، تو اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ جتنا بڑے سے بڑا دکھ، رنج، پریشانی، کوئی بیماری یا تکلیف یا دشمن کی مخالفت اور دشمنی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔